اوپر ابھی تہمت بڑی ہے, بنتی ہے, اصلیت نہیں ہے. ورنہ اڑی کے معاملے میں یعنی ایک واقعہ ہوا ہے, پہلے آپ کہتے ہیں اور وہ فورٹریس ہے, ہر طرف سے ڈیفینڈڈ ہے, آپ کا مدتوں سے آپ ادھر بیٹھے ہیں, 4 بندے آئے ہیں آپ کے 18 بندے مار کے, تو وہ انہوں نے اپنی جان دے دی ہے. تو وہ کدھر ہیں جن کو آپ نے مارا ہے, ان کا ڈی این اے بتائیں. آپ اڑیس میں یہ بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے پونچھ کا, پونچھ فیلڈ اسٹیشن ہے, آپ کو راجوڑی کا پتہ ہے, راجوڑی فیلڈ اسٹیشن ہے جہاں یو این کے لوگ بیٹھے ہیں. بھائی ان کو بلاؤ, ادھر آؤ, یہ بتاؤ یہ پاکستان کا ثبوت ہے, پی او ایف سے ویپن آیا ہے, فلانا فلانا, سب زبانی کلامی. اور 4-6 گھنٹوں کے اندر ہمارے اوپر الزام لگ گیا, اس لیے کہ پرائم منسٹر نے اسپیچ کرنی تھی کہ فوری طور پہ کچھ کرو. انٹرنیشنل انکوائریز ٹیک لانگ ٹائم, سو دیر فور اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. اور انہوں نے خود ہمیں بدنام کرنے کے لیے اپنے طور پہ کیا ہے. اور دوسرا جو ان کا پوائنٹ ہے کہ جہادی تنظیموں کو رام دے کے, دیکھیں یہ جہادی تنظیموں کا بھی بلیم ہم پہ آتا ہے. یہ جب سوویتس نے اٹیک کیا تھا نا افغانستان پہ, تو سی آئی اے اور ان ساروں نے اکٹھا ہو کے برزنسکی آئے تھے جی ایچ کیو میں, جو ایڈوائزر تھے اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ. آئی واز دیئر, میں نے ان سے شیک ہینڈ بھی کیا, ان کی بریفنگ بھی سنی. انہوں نے کہا جی پہ جاؤ, ان کو چھوڑنا نہیں فلانا. پاکستان کا مفاد یہ تھا کہ سوویت یونین نے پہلے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہڑپ کی ہوئی تھی, اور اب پکی بات تھی کہ ان کی نظر وارم واٹرز پہ تھی اور وہ بلوچستان سے نیچے آنے چاہتے تھے. تو ہمارے بھی انٹرسٹ تھا, امریکن کا انٹرسٹ تھا, کنٹینمنٹ آف کمیونزم. تو یہ کوئی انسائڈ ہوا جب, تو ہم اکٹھے ہوئے. لیکن اسامہ بن لادن, حقانی, یہ ٹریڈ سارے ان کے پیسے سے نہیں سے ہوئے, عام بھی انہیں سے ہوئے. اور پھر کیا ہوا کہ بجائے یہ وائنڈ اپ کر کے نکلتے, جب آخری سپاہی سوویت یونین کا باہر نکلا, انہوں نے کہا پاکستان پہ پریسلر امینڈمنٹ لگاؤ اور ان کو چھوڑو نہیں, اور یہ وہ ہمیں ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ دیا. اور وہ اتنے ہزار لوگ جو وہاں کدھر کدھر کے ملکوں کے بیٹھے تھے, چیچن, ازبیکس, فلانا فلانا, ان کو ٹرائبل بیلٹ میں چھوڑا جو نو گو ایریا تھا فوجیوں کے لیے بھی. اور پھر ہم سے یہ توقع تھی کہ آپ ان کو ہینڈل کریں. تو وہ بالکل اس وقت, اس سے پہلے انہوں نے گلین امینڈمنٹ لگائی تھی, اس سے پہلے سائمنٹن امینڈمنٹ لگائی تھی, تو موسٹ سینکشن. تو جب یہ بھی یہی بات ہلری کلنٹن نے اپنے ایک انٹرویو میں, اگر آپ دیکھیں ہلری کلنٹن آن افغانستان اینٹی سوویت وار میں, تو اس میں آپ کو بالکل کلیئر ہے کہ وہ کہے گی ہم ان کو چھوڑ آئے تھے. اس وقت میں ملٹری سیکرٹری تھا پرائم منسٹر کا. ہم گئے امریکہ میں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھا, بل کلنٹن کو میرے وائٹ ہاؤس میں, اور ہماری بات ہوئی جی کہ بات یہ ہے ہم نے آپ سے F-16 خریدنے ہیں اور ان کے پیسے بھی ہم نے آپ کو دے دیے, تو کائنڈلی یہ F-16 ہمیں دیں. بل کلنٹن نے کہا آئی ایم سوری میڈم, دیر از لاٹ آف پریشر آف دی کانگریس, وی کین نائدر گیو یو بیک یور F-16 nor your money. In fact, there is a pressure that we should charge you the rent for those hangars where the aircrafts are parked. Look at that. That was the state, that was the attitude. اور یہ it was for پاکستان جس نے ڈیفیٹ کیا تھا سوویت یونین کو, اور وہ کیا تھا. تو دیٹ ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں. اور یہ جہادی جو ابھی نیسٹ ہیں ہمارے پاس, یہ اس وقت کے ٹرینڈ ہیں. ہم گریجولی ان کو کم کر رہے ہیں, کوشش پوری کر رہے ہیں. میں نے تو اگلے دن جیو ٹی وی پہ کہا تھا کہ ان میں سے جو ایبل باڈیز ہیں ان کو ٹرین کرو, ان کو وردی دو, ان کو پیراملٹری فورسز میں, نیشنل گارڈز کے اندر, آرمی کے اندر انرول کرو. ویپن اس وقت دو جب یہ بارڈر پہ جائیں, ویپن واپس, ادروائز ٹریننگ, تنخواہ. اور وہ اسرائیل کے اندر, اور آپ دیکھیں کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہر ایبل باڈی کو ملٹری ٹریننگ دی جاتی. ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے نا, دی مومنٹ وار ایکسیڈنٹ جو وہ سیٹی بجاتے ہیں, وہ ٹیکسی پارک کرتا ہے, جاتا ہے وہاں کوچ سے, آرمی سے ویپن اپنا لیتا ہے, یونٹ پوچھتا ہے کون سی ہے, وہاں جا کے لڑتا ہے. لیکن اگر ملک کو پتہ ہی نہیں ریاست کو کہ کیا ہو رہا ہے, اور چند لوگ اپنے خود ہی جا کے کسی جگہ کے اوپر کرتے ہیں, تو یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے. اور آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے یہ پوائنٹ دیا. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب. میرا نام طارق ڈار ہے جی, میرا تعلق پاکستان سینٹرل لندن سے. میں سمجھتا ہوں کہ لوکلی ہم کو انگیج ہونا ہے انگریز اسٹاپ دی وار کولیجن تنظیموں کے ساتھ, جن کا ایم اینڈ آبجیکٹ جو ہے نا وہ ریپریس لوگ جو ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں. وی ہیو فیلڈ ٹو انگیج دیم. ہم نے ان کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھایا آج تک. یہ لاسٹ گروپ ہوگا پھر میں نے. دوسرا, واٹ از مسنگ
is a slogan for Kashmir. کالوں کو یونائٹڈ اسٹیٹ میں 2-4 کالوں کو مارا گیا, انہوں نے ایک سلوگن بنایا, بلیک لائفز میٹرز. ہم کہتے ہیں کہ کشمیری لائفز میٹرز. ہم نے سلوگن بنایا نہیں. امریکہ میں وہ ہوا ہے, اگلے دن انہوں نے یہاں پہ لنڈن کی سٹی ایئرپورٹ بند کر دی ہے, ہیتھرو ٹنل بند کر دی ہے. کن لوگوں نے؟ کالوں نے. بلیک لائفز میٹرز سلوگن تھا ان کا. سلوگن از مسنگ. یہ سلوگن جو ہے نا آپ کو ڈائریکشن دینی ہوگی, may that come from Akuza Kashmir, یا کہ ایک سمبل اور سلوگن جو ہے نا وہ ضروری ہے کسی مومنٹ کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ locally we need to engage unions, UNICEF, unite. They believe in causes like this. لیکن ہم ان کو سمجھا ہی نہیں سکتے. Thank you. We have just 5 minutes. Please, lady. Yes, میں سارا عبدالقیوم. آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ میں تھر پارکر میں کام کرتی ہوں. وہاں میں کوئلہ نہیں, وہاں پہ بچوں کو تعلیم, کھانا پینا سب کچھ الحمدللہ دے رہی ہوں. کشمیر کا موضوع بات کروں گی. کشمیر کو میں نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے. میں کراچی کی ہوں. کشمیر لائن آف کنٹرول پہ کام کر کے آئی تھی 2 سال پہلے, اور میں نے جو بارڈر آپ نے ذکر کیا کوئی ڈٹا سے آگے بالکل سامنے فوجیں تھی اور میں وہاں کام کر رہی تھی. میں نے یہاں پہ ویڈیو بھی کر لیا, ہائی کمشنر آف انڈیا کے بھی چلی گئی, نہرو سینٹر بھی چلی گئی, اپنے سینٹر پہ بھی آ گئی, اور ہم نے بڑے احتجاج کر لیے. اینڈ کیا ہے اس کا ایک اینڈ ہے جو میں سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں آپ کو. اپنے وقاص صاحب بہت ایکٹیو ایمبیسڈر ہیں. میں 3 یہاں پہ ہائی کمیشن دیکھ چکی ہوں, لیکن مجھے سب سے اچھے آپ لگے. آپ بہت ایکٹیو ہیں اور بہت آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہیں. میں ایک سجیشن دینا چاہتی ہوں کشمیریوں کے لیے جو اس وقت کلاس رکی ہو رہی ہے, کہ ہمیں ایک APC بنانی چاہیے جس میں سارے ہمارے پاکستانی کشمیری لیڈرز ہوں, بغیر کسی امبریلا کے. ایک ہیومینٹی کے لیے, ایک کاز کے لیے آپ لوگ سب اکٹھے ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ کو جتنے بھی لیبر ہے, کنزرویٹو ہے, UKIP ہے, اور جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو بلائیے ایک جگہ, ان سے ڈیبیٹ کرائیے. جب تک یہ امپورٹنٹ ایشو ہاؤس آف پارلیمنٹ میں نہیں اٹھے گا, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کتنی محنت کر رہے ہیں, 70 سال سے آپ لوگ یہی کر رہے ہیں, لوگوں نے جان دے دی ہے. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی, پلیز APC بلائیے, لوگوں کو انٹریکٹ کیجیے, اور جو برہان الدین جو چھوڑ کر گیا اس کی لیگیسی کو کیری آن کرے, کیونکہ جب بھی قیادت آئے گی وہ نیو جنریشن سے آئے گی, اور یہ اگر ہم نے اسٹاپ کر دیا ہم پھر 70 سال کے لیے سو جائیں گے. تو یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے سر کہ آپ لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں, انٹریکٹ کریں, اور صرف نان پولیٹیکل بیسس پہ اس ہی کو توجہ دے کے پلیز کام کریں. اوکے, چوائس صاحب کو کوشچن. Couple of more questions. Your Excellency, I think یہ جو ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے ایکچولی یہ ہماری ڈیبیٹ ہے. آپ تو ہمارے مہمان ہیں, آپ آئے, آپ نے ہمیں بریف کیا ہے, اور ہمیں کشمیر کے اوپر آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ڈیبیٹ کی, اور طارق صاحب نے صحیح کہا ہے, ہمیں یہاں صرف برٹش وائٹ کمیونٹی کو نہیں بلکہ یہاں ایتھیوپین ہے, یہاں پہ دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں جن کے اپنے ایشوز ہیں, ان کو بھی انگیج کرنا ہے. عراقی ہیں, مڈل ایسٹ سے لوگ ہیں, وہ چاہتے بھی ہیں کرنا. تو ہمیں یہ ہماری ڈیبیٹ ہے اور ہم بعد میں کریں گے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میڈیا میں بھی جانا ہے, اور اس کے اوپر ایک APC سارا قیوم سبھا ہوئی ابھی مانچسٹر میں, اور تمام کشمیریوں نے ایگری کیا ہے کہ ہمیں فنڈ ریز کر کے یہاں کے میڈیا اور یہاں کی کمیونٹیز کو انگیج کرنا ہے. Thank you. Brief question, ji. Councillor Liaquat Ali, both wonderful. It's really good to have an experienced person on the envoy from Pakistan यहाँ पर कश्मीर का issue. Kashmir is a vital issue, certainly हमारे लिए, and certainly as councillors, it's very important that हमें कुछ करना चाहिए वहाँ पर. उसके क्या करना चाहिए, जैसे हमने last week हमने meeting की वहाँ पर in the House of Commons, वहाँ पर asked them for a debate on Kashmir. It's really important on that basis. But और भी चीज़ें जो है ना कश्मीर के लिए, जैसे आप बता रहे हैं dossier is very important. पेश करें dossier United Nations में यहाँ पर भी. But if we haven't got that information, फिर वो उसका problem होएगा. It's very important. हमें लिंक अप करना चाहिए अपने वेस्टर्न मीडिया के साथ, बट वहाँ पर अगेन आई थिंक इट्स अभी हमारा टाइम है दैट हमें कुछ क्रिएट करना चाहिए थिंक टैंक साथ, जहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल सके. अगर लेटर्स भी हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को रेगुलर लिखें, कुछ डोसियर हों, कुछ ऐसे डेस्क हो, इवन अ डेस्क हियर इन द हाई कमिश्नर. वंडरफुल जॉब हाई कमिश्नर यहाँ पर कर रहे हैं. मैं समझता हूँ जो इंटरेक्शन इनकी कम्युनिटी में कोई किसी की पहले बड़ा अरसा हो गया ऐसे कोई हाई कमिश्नर नहीं यहाँ पर आए.
तो ऐसे कश्मीर डेस्क भी अगर हो यहाँ पर, you know, you can get that, उसमें information, अगर कश्मीरी भी involve हों वहाँ पर और information भी साथ वो मिले, तो फिर हम कुछ काम भी कर सकते हैं. Very very important, human rights violation का issue जो इतना important है, वहाँ पर हम बात करेंगे, peaceful dialogue में बात करेंगे. जब तक इनको नहीं involve कर, we're all converted. वहाँ जहाँ पर भी हम करेंगे, हमने मैनचेस्टर भी की, हमने उस दिन बर्मिंघम भी की, वहाँ पर अपने लोग सारे इकट्ठे कर it's not about us, it's about getting to the Western media, it's about getting to the human rights जो groups हैं वहाँ पर बात करें, about getting to the member of parliaments, it's about getting everywhere. हमें information चाहिए, अगर information हमें मिलेगी, then we can do that. Okay. We will just take 2 questions, one lady and one. जनरल साहब, one of the positive notes है, आप पाकिस्तान से आए हैं प्राइम मिनिस्टर की मैसेज लेकर. हम आपको भी एक मैसेज देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को आप लेके जाएं हमारी तरफ से. जनरल साहब, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अगर 60 में देखा जाए तो हमारी फौज ने मुकाबला किया है दुश्मन का. इसी तरह इन द 70s हमारी फौज ने मुकाबला किया है. 2016 फर्स्ट टाइम ये मुकाबला था ऑफ द डिप्लोमैट्स. इट वाज अ वॉर ऑफ द डिप्लोमैट्स. और हमारे 4 जनरल जो हैं उन्होंने बड़ी धूमधाम से ये वॉर जीती है. फर्स्ट टाइम विदाउट आवर आर्म्ड फोर्सेस फॉर पाकिस्तान. इन अमेरिका इट वाज जनरल मलिया लोधी. In Pakistan, it was General Abdul Basit. In India, it was General Abdul Basit. In Pakistan, it was General Nafi Zakaria. And here in London, it was General Syed Abdul Abbas. First time we're proud that our diplomats have taken on the other side and show them what diplomacy is all about, what patriotism is all about. And unko pata chal gaya sir ke their attack and their policies and their thinking has been dented. यहाँ तक कि diplomats आज हमारे world class ऐसे हो गए हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर ने एक ग्रेट जनरल को भी कहा कि आपको भी डिप्लोमेट में बना के लंदन भेज रहा हूँ, और एक पार्लियामेंटेरियन को कहा आपको भी मैं डिप्लोमेट बना के लंदन भेज रहा हूँ. Obviously our nation is so proud of our diplomats. चलो question बताओ. Finally मैं ये कह रहा हूँ कि जब suggestion हमारी 65 में या 70 में नूर जहां ने गाना गाया था because they achieved a great victory, करनैल नी जरनैल नी, can somebody now sing in Pakistan नी, ambassador नी, the diplomat जी. Thank you. ठीक है, चले. Okay, madam. I'm just going to ask you a quick question. Wouldn't it be appropriate for the Pakistan government to take the initiative in empowering the Muzaffarabad government so that they can have make their voice heard on the International Council? And this also, this noble initiative would give Pakistan the lead by example for freedom of rights, freedom of speech. So, because I know that Pakistan, it's really good to hear the positivity now, but I know the world knows that the Pakistan government has been struggling to get their views across to the world populace. So, it's just a Okay. Thank you. suggestion. Thank you very much. Thank you very much. And our apologies to those whose questions we couldn't take. Actually, and wise have to. देखें, most of it were good suggestions और we that welcome. और पीछे मेरे भाई ने जो बताया कि ये लोकल आप अपने तौर पे पीसीज का फ़ैसला कैसे ऑर्गेनाइज करना है इब्न अब्बास साहब की मौजूदगी में, आई एम श्योर कि हमारी उसमें ज़रूरत नहीं है. चोई साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो शैडो प्राइम मिनिस्टर जो जर्मी कोबन है उन्होंने इनकी वसातत से मुझे इनवाइट किया. मैं लेबर के ऑफिस में भी गया, ईद मिलन पे हम इकट्ठे थे. एंड इवन नाउ अगर वो ब्रसल न गए होते तो हमारी उनके साथ भी अपॉइंटमेंट हो जाती. लेकिन अभी 4-5 मिनट्स के बाद हम उनकी जो शैडो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं. दूसरा आपने शहजादा ने बात ठीक की है, ये जो मैं उसको और फार्मलाइज ये करूं कि जो है ना हमारी एम्बेसडर्स और एम्बेसीज दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में इनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा होता है. ये हमारे आइज़ एंड ईयर्स हैं, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है. एनीथिंग जो यहाँ इन कॉरिडोर्स में पनप रही हो इसकी भिनक सबसे पहले हमें एम्बेसी से आती है. तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है.
اور یہ اپنے طور پہ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں, بہت ساری چیز کو وہ آگے ٹینشن آنے ہی نہیں دیتے. اس کے بعد پھر آگے جب پہنچتی ہے تو پھر آپ کی پارلیمنٹ جو کوشش کرتی ہے کہ ڈپلومیٹکلی کرے. جو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ فوج ہوتی ہے, جو کہ اس نے فزیکلی وہاں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. تو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے ابن عباس صاحب کی بھی, اور ہم باقی بھی ہمارے بہت اعتماد ہیں. لیکن میں ان کو وردی نہیں پہنانا چاہتا چونکہ سیریز میں جنرل اچھے ہیں. اچھا, لاسٹ پوائنٹ جو بی آپ نے کہا, امپاور مظفر آباد. ہم نے مظفر آباد کو امپاور کیا ہے. ان کا پریزیڈنٹ جو ابھی الیکٹ ہوا ہے, جو ابھی 2 دن کے بعد پھر ادھر ہوں گے, وہ مسعود صاحب, ان کا تعلق کو راولا کوٹ سے, اینڈ ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ ایمبیسڈر جو رہے ہیں, ایکس ایمبیسڈر. چائنا کے اندر رہے, وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر رہے, مختلف جگہوں کے اوپر. ہی از اے ڈاؤن ٹو ارتھ مین. میں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے. وہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی کے انچارج تھے, تو بہت سی ٹاک شوز پہ مجھے انوائٹ کرتے تھے, اور ہم آپس میں ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں مظفر آباد میں ابھی بیسٹ پرائم منسٹر ہم نے آپ کو فاروق حیدر صاحب آ کے ہیں, اور آپ کا یہ جو پریزیڈنٹ ہے, ہی از اے تھنکنگ پرسن, ہی از این انٹلیکچوئل. تو امپاورمنٹ جو ہے نا, وہ اصل سے امپاور نہیں ہوتا بندہ. وہ قرآن ایک ورس ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, کہ او یہ ہو بلیو ٹیک یور پریکاشنز. یا مومنوں کو ہدایت ہے کہ اپنے آپ کو مسلح کریں. یہ مسلح کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کلاشنکوف پکڑنی ہے. آپ کا سب سے بڑا ویپن آپ کی تعلیم ہے, آپ کا نالج ہے. آپ کے پاس نالج ہے, یو آر ویل ایکوپڈ. دیٹ از وائی جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بھی کہا کہ میں چھوڑ دوں گا, لیکن آپ 10 بندوں کو جو قیدی لیے تھے, 10 بندوں کو ہماروں کو آپ تعلیم دیں. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم ہی کی اہمیت ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کائنڈلی ان کو اسلامیت کی طرف بھی لے کے جائیں. ان کو بھی آپ واپس پاکستان میں لایا کریں, وہ پاکستان کے کلچر کو سمجھیں, اور ان کو سمجھائیں کہ پاکستان میں علز ہیں, یہ تب دور ہوں گی کہ آپ جیسا ایجوکیٹڈ بندہ آ کے ان کو ایڈریس کرے گا. چائنیز کی ایک پروورب ہے کہ آپ نے اگر 1 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو گندم اگائیں, کیونکہ گندم 1 سال کے بعد پھل دے گی. اگر آپ نے 10 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو پھلدار درخت لگائیں, 10 سال میں آم سیب یہ ملے گا. اگر آپ نے ملینیم کی پلاننگ کرنی اور جنریشنز کو سنوارنا ہے تو تعلیم کے اوپر انویسٹ کریں. تو ہمیں یہ جو تعلیم ہے یہاں, یہ صرف ایک اینگل پہ ٹینجنٹ پہ نہ لے جائے. اس تعلیم کے اندر وہ مہک شامل کریں جو ہماری اسلامی نظریے کی ہے. تو یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے. تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر پھر آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ کا بڑا اچھا انٹریکشن گیون ٹائم میں ہوا ہے, تو آئی ایم سو گریٹفل. Boss, can I ask you?